شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تو کبھی بھی متزلزل مت ہونا۔ آج انسان اتنا پریشان، حالات خراب، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے بدر کے نقشے کو یاد کرو مسلمانوں، جب تمہارا ایمان شک میں ڈالے تو بدر کو یاد کیا کرو۔ کیا تھی تمہاری پوزیشن جنگ بدر میں؟ 313، نہ کوئی فوج، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی جنگ کا سامان، نہ کوئی بارود، کچھ نہیں تھا۔ اور جب میدان کی تقسیم ہوئی تو مسلمانوں کے حصے میں ریتیلی زمین کو دیا گیا تاکہ ان کے پاؤں ثابت نہ ہو چکے۔ لیکن دیکھا آپ نے کہ ادھر ابلیس کا بیٹا ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر آیا تھا اور اس کو اپنے گھوڑوں پر، اپنی سواری پر ناز تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اور قومیں جب میدان میں آتی ہیں تو وہ طاقت کے بارود کے بھروسے آتی ہے، اور مصطفیٰ کے غلام جب میدان میں آتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کے بھروسے آتے ہیں۔ بدر کو یاد کرو، 313، اور اس میں 22 سالہ ایک جوان، سبحان اللہ، جس کو دنیا امام المشارق والمغارب مولائے کائنات کہتی ہے، سبحان اللہ، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ دلوں کو مرکز مہر وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، یا اللہ جسے نانے جبی بخشی ہے تو نے، اسے قوت بازوئے حیدر عطا کر، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بدر کے نقشے کو آپ یاد کرو، 313 تھے، سامنے 1000 تھے، اور 313 کے پاس کچھ نہیں۔ اور جب حملہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دونوں تیار کیا گروہوں کو تو خیمے میں آئے اور اپنی نبوت والی پیشانی کو پتھروں پر رکھا۔ آج بھی یہی علاج ہے جیتنے کے لیے کہ ہم اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھ دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی پیشانی کو پتھروں پر رکھا اور کہا یا حی یا قیوم، کہا پروردگار عالم، آج دھرتی کی ساری پونجی کو لے کر کے آ گیا ہوں، آج ان کو غالب فرما دینا۔ اگر یہ مغلوب ہو گئے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت تک پھر تیری پرستش نہ کی جائے گی، پھر تجھ کو یاد نہ کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، سبحان اللہ۔ ادھر مصطفیٰ نے دعا فرمائی، ادھر قبول ہو گئی۔ اللہ نے فرشتوں کی صفوں کی صف 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیا، سبحان اللہ۔ اور جانتے ہو 70 کفار مارے گئے، 70 کو قید کیا گیا، اور ان 70 میں سے 35 کو صرف کس نے، جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں یا حیدری، مولائے کائنات نے واصل جہنم فرمایا تھا۔ تو کبھی بھی ایمان کو دیکھ کر آج اتنی پریشانیوں کو، مارکیٹوں میں جاؤ تو بائیکاٹ، ادھر جائیں تو بائیکاٹ۔ ارے اس لیے کہ تمہارے امتحان ہے، اللہ نے تمہاری پوزیشن مقرر کی ہے، تمہیں آزمایا جائے گا۔ میں کسی کو سیاسی بیان دیتا نہیں ہوں، حالانکہ سیاست میں بڑا ماہر ہوں، میں بہت چلتی ہے میری کھوپڑی سیاست میں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہاں ہمارے ہندوستان میں جو یہ گنگا جمنی تہذیب کو خراب کیا، یہاں کی ایکتا کو جو ظالموں نے خراب کیا ہے، ظالم ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، اور ظلم و ستم کی کہانیاں تو مسلمانوں کا مقدر ہے، لیکن ہم ان سے لڑتے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن آج جو ہندوستان کی ایکتا کو ختم کیا جا رہا، یہاں کے جو بھائی چارے کو ختم کیا جا رہا ہے، میں صرف اپنی بات کو ان شعروں سے کہوں گا، مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی شعلہ جاگ اٹھا تیرا عشیہ جلے گا۔ اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی صبح نو جو پھوٹی تو بتا تو کیا کرے گا۔ اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی شعلہ جاگ اٹھا تو تیرا عشیہ جلے گا۔ مجھے خاک کرنے والے میری راکھ سے اگر کل کوئی شعلہ جاگ اٹھا تو تیرا عشیہ جلے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ